قصہ سنے. حضرت ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر تھے اور آزادی کی جنگ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر برطانوی حکومت کو للکار رہے تھے. انگریز نے حضرت کو گرفتار کیا اور حضرت کے ساتھ کچھ غیر مسلم اور لیڈر تھے, انہیں بھی گرفتار کیا اور سب کو سہارنپور جیل میں ایک ہی بیرک میں بند کر دیا. تو حضرت کے ساتھ ہندو لیڈر بھی تھے اور اسی بیرک میں تھے جس میں حضرت بند تھے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4-5 دن کے بعد جو ہندو لیڈر تھے انہوں نے جیلر کو ایک درخواست دی اور درخواست یہ دی کہ ہم ہندو ہیں اس لیے ہماری بیرک بدل دی جائے, ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. جیلر کو یہ درخواست دی. اس کی خبر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو پہنچ گئی. حضرت بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے ہندو لیڈر ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور انہوں نے درخواست دے دی کہ ہماری بیرک بدل دی جائے, اس کی کیا وجہ ہے. حضرت نے ان تمام غیر مسلم لیڈروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی ہم سے کیا گستاخی ہو گئی, کون سی کوتاہی ہو گئی کہ آپ نے جیلر صاحب کو یہ درخواست دی ہے کہ آپ کی بیرک بدل دی جائے, کیوں آپ نے یہ درخواست دی. تو میرے دوستوں ان ہندو لیڈروں نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم 3-4 دن سے آپ کے ساتھ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے ہمارا بستر بچھا دیتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بعد میں کھاتے ہیں, ہمیں پہلے کھلا دیتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کپڑے دھو دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق اور کردار کتنے اعلیٰ ہیں. مولانا ہم نے جیلر کو درخواست صرف اس لیے دی ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کچھ دن اور آپ کے ساتھ رہیں تو کہیں ہم بھی مسلمان نہ ہو جائیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ اسلام کا اخلاق اور کردار ہے جو ہمیں پیش کرنا چاہیے اور ہم اس سے بہت دور پہنچ گئے. تو میرے دوستوں آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم خدمت خلق کے فریضے کو بھی انجام دیں گے اور ہر ایک کے کام آنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنے محلے میں رہنے والے غیروں کی بھی مدد کرو, اپنوں کو بھی مدد کرو. جو بھی ضرورت مند سامنے آ جائے مذہب سے اوپر اٹھ کے اس کے کام آؤ. تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اس دن مسلمان ہی نہیں ہندو بھی تمہاری تعریف کریں گے اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا بڑا بھلا آدمی تھا, دنیا سے چلا گیا. اللہ ان تعریفات کو سن کر کے تیرے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دے. کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ کتنی باتیں آ گئی. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات کیا تھی؟ خدمت خلق, کہ ہر انسان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو, خدمت کرو. اس میں ایک بات رہ گئی ہے, بسا اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ غریب آدمی آ گیا میرے پاس, ضرورت مند آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپریشن کرانا ہے اور اس میں 10,000 روپے کا خرچہ ہے. مولانا صاحب میں تو خود غریب آدمی ہوں, میں اس کی کیا مدد کروں. دیکھو اس مسئلے کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حل فرماتے ہیں. کہتے ہیں ضرورت مند تیرے سامنے کھڑا ہے اور وہ تجھ سے مثال کے طور پر 10,000 روپے مانگ رہا ہے اور تیرے پاس نہیں ہے کہ تو اسے دے سکے, تو تجھے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں تو اس کو لے کر اس آدمی تک پہنچ جو اس کی مدد کر سکے, اور جس آدمی کے پاس تو لے کے جائے گا اگر اس نے اس کی مدد کر دی تو جو اجر خدا اسے دے گا وہی اجر تجھے بھی عطا کرے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. نمبر 4, اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے
اس دن خلق خدا کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، لوگ بھلائی سے اور اچھائی سے تمہارا تذکرہ کریں، تو ایک چوتھی خوبی اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو اس بات کا کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا، تیرا کھانا حلال ہو، تیرا پینا حلال ہو، تیرا کاروبار حلال ہو، تیری آمدنی حلال ہو، تو جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تیرا ذکر خیر جاری کرے گا، لوگ کہیں گے بہت بھلا آدمی تھا، حرام کا ایک پیسہ نہیں لیتا تھا اور زندگی بھر اپنے دامن کو حرام سے بچاتے بچاتے دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، آج رزق حلال کمانے کا تصور بھی ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، ہم غیروں کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چلتے ہیں اور دولت کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اتنے زیادہ دولت کی طرف بھاگتے ہیں کہ حرام و حلال کا فرق مٹ جاتا ہے، جائز و ناجائز کا تصور ذہن سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ میری بات سمجھو، حالانکہ جو ہمیں ملے گا خدا نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، اور جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے حلال طریقے سے لے چاہے حرام طریقے سے لے، پر ملے گا اتنا ہی جتنا تیرے خدا نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ آدمی حلال طریقے سے روزی کمائے، حلال طریقے سے تجارت کرے، حلال طریقے سے بزنس کرے، حلال طریقے سے دنیا کمائے۔ اللہ نے حلال میں خیر و برکت رکھی ہے اور حرام کو خیر و برکت سے محروم کر رکھا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم چاہے تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے اور حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا کہ جیسا اپنی اولاد کو کھلاؤ گے ویسے ہی کرم اولاد کرے گی۔ اگر حلال کھلاؤ گے تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی، صالح ہوگی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور اگر اولاد کو حرام کھلاؤ گے تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی، نافرمان بنے گی، ان کی عزت اور ان کی پگڑی کو اچھالے گی، اپنے پہلوں سے روندے گی۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے، حرام سے ہر قیمت پر اپنے دامن کو بچائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، لیکن کب؟ جب دو چار آدمی ساتھ ہوں گے تو بڑے ایماندار بنیں گے اور حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے، اور جب اکیلے ہوں گے تو ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ تو تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کے درمیان ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو تنہا ہے تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم چپکے چپکے باتیں کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو ہم دو تین ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اے لوگوں یاد رکھو کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جہاں تم تین بیٹھ کر چپکے چپکے خسر پسر کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، سنو وہاں تم نہیں ہوتے، چوتھا خدا ہوتا ہے۔ وہاں صرف تم تین ہی نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا خدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تم چار بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہو،
وہاں تم 4 ہی نہیں ہوتے، 5واں تمہارا خدا بھی ہوتا ہے. تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم، تم جہاں پر بھی ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے نہیں ڈرتے. تنہائی میں وہ تمام گناہ کرتے ہیں جو ہم پبلک کے سامنے کرنے سے بھاگتے ہیں. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر حرام سے بچیں گے اور حلال طریقے سے اپنی دنیا کو کمائیں گے. تھوڑا ملے میں اللہ کا شکر ادا کر کے اس پر راضی ہوں گا. اگر یہ تھوڑا حلال کا ہے تو خدا اسی میں برکت عطا فرمائے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کہتے ہیں حلال کا ہے تو برکت ہوگی، تو اس کا کیا مطلب؟ اگر میں 1500 روپے حلال کے کما کے لایا اور میں نے رات کو وہ تکیے کے نیچے رکھ دیے تو کیا صبح کو وہ 2000 ہو جائیں گے؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ 1500 جو ہیں وہ صبح کو 2000 ہو جائیں ایسا نہیں، 1500 رہیں گے. لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان تھوڑے سے پیسوں میں اللہ غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. اللہ تجھے چوروں اچکوں سے بچائے گا، اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، اللہ تجھے کچہری کے چکروں سے بچائے گا، اللہ تجھے دشمنوں سے اور حاسدین سے بچائے گا، اور اللہ تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے. یہ رزق حلال کا اثر ہے. اور اگر حرام ہوگا تو ادھر پیسے آئیں گے، وہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آئیں گے، پریشانیاں لے کے آئیں گے، مصیبتیں لے کے آئیں گے، چین و سکون گھر سے باہر ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر حرام کھانے اور کمانے سے اپنے دامن کو بچائیں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، تم سے بھی کہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دو. بتاؤ کیا آج مسلمان سودی لین دین میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور بینکوں نے اپنے دروازے کھول رکھے اور سودی قرض لینے والوں میں مسلمان بھی کسی سے کم نہیں ہے بلکہ آگے دکھائی دیتا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے سود مت لو، حرام ہے، مت کھاؤ، حرام ہے، اپنی اولاد کو مت کھلاؤ، حرام ہے. کیوں؟ اگر دنیا میں سود کھاؤ گے تو قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا. اے اللہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جنہوں نے دنیا میں سود کھایا، سودی کاروبار کیا، سود کے لین دین میں مصروف رہے. یہ لوگ جب میدان محشر میں قیامت کے دن پہنچیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان کا حال ایسا ہوگا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے. کبھی چیخے گا، کبھی چلائے گا، کبھی دوڑے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی بیٹھے گا، ایسا لگے گا اس کے اوپر جن سوار ہے. فرمایا ساری دنیا کے لوگ اس کو اس حال میں میدان محشر میں دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا ہے. آج اس کا خدا نے یہ حشر کیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے، رزق حلال کھائیں گے اور ہر قیمت پر حرام کمانے اور حرام کھانے سے اپنے دامن کو بچائیں گے. کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ اگر 5 کام کر لو تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا. 5 کاموں میں سے کتنے کام آئے؟ آخری کام، اور یہ بھی بڑا اہم ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہو،
تو ایک پانچواں کام بھی کرو، وہ یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے 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 دنیا سے جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ لوگ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، میرے دل کے اندر زخم ہے کہ یہی جوان ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سنت کا اس کو کچھ شعور نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندتا ہے، اور یہی مسلمان نوجوان آئی لو محمد کی تختی لے کر روڈ پر نکل آیا۔ اللہ اکبر! ان تختیوں سے محبت کا ثبوت ہوگا۔ ارے تیرا کردار نبی کی سنت سے خالی، تیرے اعمال نبی کی سنت سے خالی، تو صبح و شام نبی کی سنتوں کو پیروں تلے رونتا ہے اور آئی لو محمد کی تختی لے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میرے دل میں آقا کی محبت ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ خدا کے ہاں ایسی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ بندے ہیں، ان سے پوچھئے، میں ان کو کھانے کو دیتا ہوں، میں ان کو پینے کو دیتا ہوں، میں نے ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ان گنت نعمتیں صبح شام بارش کی طرح سے میں اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہوں۔ ان بندوں سے پوچھئے کہ یہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی بولو، خدا سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو ایک کسوٹی پر پرکھیے، اگر اس کسوٹی پر یہ پورے اترے تو ان کا دعویٰ سچا ہے، اور اس کسوٹی پر یہ پورے نہ اتر سکے تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اے اللہ، وہ کسوٹی کیا ہے؟ فرماتا ہے جو یہ کہے مجھے اپنے خدا سے محبت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے میں وہ سچا ہے، اور اگر وہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ آگے کہتا ہے کہ جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے اس کو پھر مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سنتوں کی برکت سے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، آج سے طے کرو کہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے۔ بولو تیار ہو کہ نہیں؟ تم سے کہا جائے ابھی آئی لو محمد کا جلوس لے کے نکلو، فوراً روڈ پر دکھائی دو گے، اور تم سے کہا جائے کہ داڑھی رکھو سنت کے مطابق، تو دائیں اور بائیں دیکھو گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے۔ تیار ہو اس کے لیے؟ میرے دوستو، شادی بیاہ کا موقع ہو تو اپنی منمانی مت کرو، سنت کے مطابق سادگی سے شادی کرو۔ جس کے پاس زمین ہے، جس کے جیب میں پیسہ ہے، جس کے ہاتھ میں دولت ہے، وہ سادگی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کمایا ہی اپنی اولاد کے لیے ہے، شادی میں نہیں خرچ کروں گا تو کس میں کروں گا؟
اللہ اکبر، تو بھول گیا تو نے نہیں کمایا، دینے والی ذات اللہ کی، وہی مالک ہے جو تیرے پاس ہے، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا، اللہ نے دیا ہے، وہ مالک ہے، وہ کل حساب لے گا کہ کہاں سے کمایا یہ بھی بتا اور کہاں کہاں خرچ کیا یہ بھی بتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ میں داڑھی کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے ایسے شخص سے جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ اگر کوئی مسافہ کرنے والا درمنڈا آ جاتا تو آپ اس سے مسافہ نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں آقا کے چہرے سے نفرت ہے، تم مجھ سے مسافہ کرنا کیسے آ گئے، چلو یہاں سے، میں تم سے مسافہ نہیں کروں۔ ایک واقعہ سن لو، میں بات ختم کرتا ہوں۔ اور میں نے کہا تھا میں جمعیت کا ایک پیغام لے کے آیا، میں جمعیت کا یہ پیغام تمہیں دے رہا